عزیز طلباء السلام علیکم، میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم فیڈرل بورڈ سال اول میں نظم کرنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام۔ دو نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ آج ہم پہلی نظم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے، ہم نے اس نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے 3 اشعار پہلے حصے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا ان کے تعارف پہ بات ہو جائے۔ ویسے تو علامہ اقبال کے تعارف میں ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے، شخصیت ہی ایسی ہے، شاعری کا جو پھیلاؤ ہے وہی اتنا زیادہ ہے، وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ کئی کتابیں، کئی PhD کے تھیسز، MPhil MA کے تھیسز ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کو علامہ اقبال کو جانا جاتا ہے۔ ان کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق، شاعر ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، اور مفکر پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے۔ پاکستان جو بنا ہے اس کے پیچھے ان کا تصور ہے، ان کا خیال ہے۔ شاعری کو ایک نئی نہج پہ لے گئے، ایک نئے انداز سے اس کو آگے لے کے چلے گئے۔ شاعری کلام کی خصوصیات، اس پہ بھی میں جو ہے وہ کیا کہوں کہ بے شمار باتیں ہیں، لیکن چند باتیں یہاں پہ لکھ دی ہیں کہ مضمون آفرینی ہے۔ مضمون بڑا ہی منفرد قسم کا، اور قوم سے متعلق جو مضمون ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ تخیل کی بلندی، عزیز طلبہ، یہ مضمون آفرینی اور تخیل کی بلندی ہر شعراء کے ساتھ یہ بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن اقبال نے اپنے تخیل کو کسی اور طرح سے برتا ہے، اپنے معاملات کو، اپنے اس فن کو کسی اور طرح سے برتا ہے۔ کلاسیکی اردو شاعری سے منفرد جو ہماری کلاسیکی شاعری روایت ہے، اس سے وہ الگ ہے، لیکن الگ کس طرح سے کہ اس روایت کو ساتھ بھی رکھا ہے، لیکن اس روایت میں جدت پیدا کی ہے، نیا انداز، نیا ڈھنگ، نیا لب و لہجہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ پھر ان کی شاعری میں قوم کا درد ہے، یعنی سوز و گداز ہے۔ پھر سوز و گداز کے ساتھ جو انہوں نے ایک خاص چیز برتی ہے وہ قومی رہنمائی کا فریضہ ہے۔ قومی رہنمائی کا فریضہ وہ ادا کرتے رہے ہیں اور تصورات پیش کیے ہیں۔ تصورات، بے شمار تصورات ہیں جن کے اوپر کئی کتب لکھی جا چکی ہیں۔ تصور عشق ہے، تصور خودی ہے، تصور بے خودی ہے، تصور مرد مومن ہے، تصور مرد کامل ہے، تصور عقل و عشق ہے، تصور حسن و عشق ہے، تصور شاہین ہے، پھر نظریہ فن ہے، وطن، نظریہ وطن ہے، اور سب سے بڑھ کر اتحاد کی بات انہوں نے کی ہے، اتحاد ملت کی انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہ نظم، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی باتیں کر لیں۔ نظم کا تعارف، بانگ درا میں سے یہ نظم لی گئی ہے، بانگ درا کے حصہ سوم سے، اور اقبال کی شاعری کو مختلف نقادوں نے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا، کچھ لوگوں نے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، کچھ ناقدین نے 3 ادوار بنائے ہیں، کچھ ناقدین نے جو ہے وہ 4 ادوار بنائے ہیں۔ ہم نے آسانی کے لیے اس کو 3 ادوار جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، اقبال کی شاعری کے ادوار۔ تو یہ دوسرے دور سے لی گئی ہے۔ دوسرا دور کب شروع ہوتا ہے؟ وطن واپسی 1908 کے بعد، 1908 کے پاس کی ہی یہ نظم ہے، دوسرے دور میں ہے۔ اور آپ آسانی کے لیے یہ سمجھیے کہ پہلا ان کا دور وطنیت پہ مشتمل ہے، دوسرا ان کا دور ملت پہ مشتمل ہے، اور تیسرا جو شاعری کا دور ہے اس میں وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اب اس نظم میں انہوں نے یاد ماضی کی طرف لے کے گئے ہیں، مسلمانوں کو، نوجوان کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ ان کے ہاں عمل کا فقدان ہے، اور موازنہ کیا ہے آباء و اجداد کے ساتھ، موازنہ کر کے بتایا ہے کہ وہ کامیاب کیوں تھے اور تم ناکام کیوں ہو۔ وہ کامیاب اس لیے تھے کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، فکر و عمل جو ہے وہ مسلسل ان کے ہاں جاری رہتا تھا، جبکہ آج کے مسلمان میں یہ چیز نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ تضمین جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے برتی ہے، اگرچہ آپ کے جو سالے آپ کے پوری نظم نہیں ہے، پوری نظم میں دو جگہ پہ تضمین کا استعمال آیا، لیکن بہت خوبصورتی سے۔ پھر فکر فردہ کی انہوں نے بات کی ہے، مستقبل کی فکر کی بات کی ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کو مستقبل کی فکر نہیں ہے اور وہ روبہ زوال ہے۔ علمی میراث کی حفاظت وہ نہیں کر رہا، اور علمی میراث کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلسل پریشانی اور جو ہے وہ برے حالات میں چلتا ہی جا رہا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو
جرم ضعیفی ہے اس کی سزا مرگ مفاجات ہے، یعنی سروائیول آف دی فٹیسٹ ہے۔ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اپنے آپ کو بہترین ثابت کریں گے، نیچر کا قاعدہ ہے، اصول ہے، قانون ہے، اسی کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ عزیز طلبہ، اس نظم کو محض نمبروں کے لیے نہ پڑھیے، یہ آپ کے محاسبے کے لیے بھی ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک عمدہ کوشش ہوگی۔ اپنی ذاتی زندگی میں اس کو استعمال کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کس مقام پہ تھے اور کس مقام پہ آ گئے ہیں، آباء و اجداد ہمارے کیا تھے اور اب ہم کیا ہیں، زوال ہمیں کس طرف لیے جا رہا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اشعار کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ خطاب بے جوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا وہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، تدبر غور و فکر کرنا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تم نے غور کیا کہ تم کس قوم کے فرد ہو، وہ جو کبھی عروج پہ تھی، آسمان پہ کس بلند مقام پہ تھی، اور تم اس کے ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو، اور ایسے تارے ہو جو زمین پہ آ گرا ہے، جو پاتال کی طرف جا رہا ہے، جس میں کوئی روشنی نہیں، جس میں کوئی نور نہیں۔ اور کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیوں وہ کیوں بلندی پہ تھے اور آج کا مسلمان کیوں پستی کی جانب ہے، راغب ہے اور مسلسل جا رہا ہے؟ وہ عمل کرتے تھے، وہ قرآن پہ چلتے تھے، وہ اسلام کو ذہن میں رکھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا۔ ہم محض نعرے لگاتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہی بڑا فرق ہے ان ہمارے آباء و اجداد میں اور ہم میں، اور ہم جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کا مسلمان خوار ہو رہا ہے کیونکہ وہ تارک قرآن ہو گیا ہے، تارک قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس نے۔ تو اقبال اپنی اصلیت کو پہچاننے کی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ درس دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنی ذات کا ادراک حاصل کرو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو تو سمجھ، اپنی ذات کا تو ادراک حاصل کر۔ آج کے دور میں مسلمان نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو زوال کا شکار کر لیا ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، یہ کیا جو ہے وہ انداز ہے مسلمان کا، اور یہی زوال کی جانب اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اگلا شعر جی، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اے نوجوان، تجھے اس قوم نے پالا ہے جس کے سامنے کیسر و کسرا کی طاقتیں جھک گئی تھیں۔ وہ طاقتور تھے، وہ صلاحیت رکھتے تھے، مذہب پہ چلتے تھے، مذہب ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دارا جو ایران کا بادشاہ تھا وہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا تھا، اس کے تاج کو کچل ڈالا تھا۔ کیوں؟ ایمانی قوت تھی، ایمانی جذبہ تھا، ایمانی معاملات تھے، اس لیے پریشانی نہیں ہوئی۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ لیکن آج کے مسلمان نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دنیاوی آسائشوں میں ڈال دیا اور پریشان حالی اور مفلوق الحالی کا وہ شکار ہے۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فکر بوذر، صدق سلمانی۔ لیکن آج ہم زوال آمادہ ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ جذبہ ایمانی تھا، اسلام کے لیے تھے، اور اسلام کے لیے ان کی کوششیں ہوتی تھیں، اس لیے کوئی بھی ان کو جو ہے وہ روک نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہے؟ زوال آمادہ ہے۔ تیسرا شعر، تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفرین، ان کا خوبصورت تمدن تھا، قابل ستائش تمدن تھا۔ آئینے جہاں داری، پوری دنیا نے ان سے اصول سیکھے، زندگی گزارنے کے اصول سیکھے۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ شتربان تھے، قبل از اسلام شتربان تھے، اونٹ پالتے تھے، اونٹوں کے درمیان رہتے تھے، کسی تہذیب کو نہیں مانتے تھے، کسی قانون کو نہیں مانتے تھے۔ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، ان کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا، طاقتور کا قانون تھا۔ لیکن اسلام آیا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، یکساں بدل گئیں۔
مکمل طور پہ یکسر بدل گئیں، اور ایسی بدلی کہ پھر پوری دنیا نے ان سے زندگی کے اصول سیکھے۔ غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا، اسی نظم کا شعر ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو آج کا مسلمان کیا ہے؟ راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالا صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز۔ تو اسلام کی وجہ سے، اسلام پہ عمل کر کے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، ہر چیز میں وہ ماہر ہوئے، لیکن تم نے ان کو گوا دیا اور آج زوال آمادہ ہو۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری نظم کا پہلا حصہ تھا، لیکچر کا پہلا حصہ تھا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔